اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز اور گلستان جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس شمائلہ طالب، اور یہ آپ کی اسلامیات کی جماعت پنجم کے لیے اسلامیات آسان اسلامیات کی کتاب ہے، اور آج ہم اس میں پڑھیں گے سبق نمبر 2، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں، تو یہ آپ کا بیٹا سبق ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہمیت۔ اطاعت کا مطلب حکم ماننا، پیروی کرنا، کسی کو فالو کرنا، اس کا مطلب ہے اطاعت کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں کہ اس سبق میں ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ اطاعت کے معنی حکم ماننے یا پیروی کرنے کے ہیں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں، ہر معاملے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے، حکم مانا جائے ان کا، اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزاری جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل قرآن مجید کے احکامات اور تعلیمات کا عملی نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جی ہاں، سورۃ النساء میں آیت نمبر 59 میں بتایا گیا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یعنی کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ کی اطاعت کا ذکر آیا ہے، ساتھ ساتھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کو ماننے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، یہ بھی سورۃ النساء میں آیت نمبر 80 میں ہے موجود ہے، ترجمہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، پس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی کہ قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرما دیا گیا ہے کہ جس کسی نے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، ان کا حکم مانا، ان کی کہی گئی بات پر عمل کیا، سمجھو اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ دیکھیے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کا حکم دیا ہے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرے، دوزخ سے نجات پائے اور جنت کا حقدار بنے، لیکن یہ مقصد صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب انسان زندگی کے معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کی پیروی کرے اور اسوہ حسنہ پر پوری طرح عمل کرے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی کہ دیکھیے ہماری کتاب میں بار بار قرآن کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک میں کتنی جگہ ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا، اطاعت کرنا ہم پر لازم ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یہ سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 21 میں بتایا گیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یعنی کہ اس کا ترجمہ ہے، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تمام مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہمارے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ ہم صرف اس وقت ہدایت یافتہ اور سچے مسلمان بن سکتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کی تعمیل کریں، یعنی کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے، قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جو اللہ کی تعمیل کرتا ہے، حکم کی تعمیل کرتا ہے، سمجھو وہ جو ہمارے پیارے نبی کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، تو سمجھو وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اور ہم اس وقت تک ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے یا سچے مسلمان نہیں بن سکتے جب تک ہم اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کریں گے، ان کے حکم کی تعمیل نہیں کریں گے۔ یعنی جس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اس سے رک جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے۔ ٹھیک ہے،
یہ تو آپ کو اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ہمیں اطاعت رسول کرنا ہے اور ان کا حکم ماننا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ساتھ کہ تم لوگوں کو اللہ کی نہیں کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ صحابہ اکرام اور اطاعت رسول، یعنی کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح صحابہ اکرام اطاعت رسول کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور فرما بردار ساتھی تھے۔ انہوں نے آپ کے ہر حکم کی پیروی کی، یعنی کہ جتنے بھی صحابہ اکرام تھے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کرتے تھے اور ان کے ہر بات کو حکم کا درجہ رکھتے تھے کہ ان کے ہر حکم کی پیروی کرنی ہے، ہر بات انہوں نے ان کی ماننا ہے۔ اطاعت رسول میں اپنی زندگی تک قربان کر دی، یعنی کہ اپنی زندگی تک کی پرواہ نہیں کری اور اسوہ حسنہ کی پیروی کو اپنی نجات کا ذریعہ بنایا۔ در حقیقت اطاعت رسول ہی کا یہ کرشمہ تھا کہ یعنی کہ اطاعت رسول کا کرشمہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کا لقب ملا، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق اس حد تک پیروی کرتے تھے ہمارے پیارے نبی کی باتوں کی کہ ان کو صدیق اکبر کا لقب عطا کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کا درجہ ملا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کا عظیم المرتبت درجہ ملا، یعنی کہ ان کا نام حضرت عثمان تھا اور غنی ان کو لقب یعنی کہ عظیم المرتبت درجہ دیا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو المرتضیٰ اور شیر خدا کا لقب ملا کیونکہ آپ بہت بہادر تھے۔ اسی وجہ سے یہ تمام صحابہ اکرام جو گزرے ہیں جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سب جن کو القابات سے نوازا گیا ہے۔ ہم صرف اسی صورت میں کامل مسلمان بن سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے وفادار بن جائیں اور اطاعت رسول کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں۔ جی تو بیٹا اس پورے سبق میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ہمیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا ہے، اسی صورت میں ہم سچے مسلمان بن سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، کیونکہ جب ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہیں، ان کی کہی باتوں پر کہ جس چیز سے کا حکم ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ کام کرو تو وہ کام کریں، اور جس چیز سے ہمیں منع فرمایا روک دیا گیا وہ کام سے ہم باز آ جائیں، تو یہی اطاعت رسول ہے۔ اور اطاعت رسول وہی ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارے پیارے نبی نے وہی فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہمیں اگر نیک مسلمان بننا ہے، اچھا مسلمان بننا ہے تو ہم ہدایت یافتہ اور سچے مسلمان اسی صورت بن سکتے ہیں جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی باتوں پر عمل کریں، ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں۔ آخر میں بس یہ دعا کروں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کا پابند بنائے اور ہم سب کو نیک اور سچا ہدایت یافتہ مسلمان بنائے۔ آپ کو بھی بیٹا ہر نماز میں اور ہر وقت ہر گھڑی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک ہدایت فرمائے، نیکی کی ہدایت فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت کی توفیق دے گا تو ہم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود عمل کرنے لگ جائیں گے۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو نیک اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو ہم نے آج پڑھا، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اہمیت کے بارے میں جانا۔ اب اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔